عزیز مومنین، آج ہم یسوع مسیح اور اس سے متعلق عہد عتیق یعنی بائبل مقدس میں سے کی جانے والی پیشن گوئیوں پر بات کریں گے۔ اس سے پیشتر کہ ہم ان سے متعلق آگاہی پائیں، آئیں پاک کلام میں سے ہم تلاوت سنیں گے۔ اشعیاء نبی کے صحیفے میں سے بیان ہے، اس کے نامے باب کی پہلی آیت سے لے کر، پہلے وقت میں اس نے زبلون کی سرزمین اور نفتالی کی سرزمین کو ذلت دی، پر آخری ایام میں وہ اردن سے پار سمندر کی راہ یعنی غیر قوموں کے جلیل کو بزرگی دے گا۔ جو قوم تاریکی میں چلتی ہے وہ بڑا نور دیکھے گی، جو موت کے سائے کے ملک میں بستے ہیں ان پر نور چمکے گا۔ تو نے فرحت کو بڑھایا، تو نے خوشی کو زیادہ کیا، وہ تیرے سامنے خوشی کرتے ہیں، ایسی خوشی جیسی فصل کاٹنے یا غنیمت بانٹنے میں ہوتی ہے، کیونکہ اس کی مشقت کے جوے کو اور کندھے کی لاٹھی کو اور اس کے سرکوب کے عصا کو تو نے ایسے توڑ ڈالا جیسے مدیان کے دن میں ہوا، کیونکہ ہر وہ جوتا جو ہنگامے میں ٹاپتا تھا اور ہر ایک خون آلودہ جبہ جلانے کے لیے ہوگا اور آگ سے جلایا جائے گا، کیونکہ ہمارے لیے ایک لڑکا پیدا ہوا اور ہمیں ایک بیٹا عطا کیا گیا، اور صداقت اس کے کندھے پر ہے، اور اس کا نام یہ ہے یعنی عجیب، مشیر، خدائے قادر، اب ابدی، سلامتی کا رئیس۔ داؤد کے تخت اور مملکت پر اس کی حکومت کی اقبال مندی اور سلامتی کی انتہا نہ ہوگی، تاکہ اس وقت سے لے کر اب تک اسے قائم کرے اور عدل اور صداقت سے اسے مستحکم رکھے۔ رب الفواج کی غیوری یہ کرے گی۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ سب کہیں گے عزیز مومنین، خدا کا شکر ہو۔ جس طرح میں نے پہلے ذکر کیا کہ آج ہم بات کر رہے ہیں یسوع مسیح سے متعلق اور عہد عتیق کی ان پیشن گوئیوں سے متعلق جو انبیاء پاک نے کی۔ کسی بھی بڑی سچائی کو بیان کرنے کے لیے اس بڑے سچ کو جاننا پڑتا ہے، اور آپ جانتے ہیں دنیا کی سب سے بڑی الہامی کتاب بائبل مقدس اور سب سے بڑا مذہب مسیحی مذہب، اور اس کتاب کے مرکزی ہیرو کا کردار جو ہے سب سے بڑے نجات دہندہ میرے اور آپ کے مسیحا کی بات کی گئی ہے، جس کا نام یسوع المسیح ہے۔ تو آج ہم اس سچائی کو جاننے کی کوشش کریں گے کہ خدا کا نجات کا منصوبہ کیا تھا، اس نجات کے منصوبے کی تکمیل کرنے کے لیے خدا نے کس طرح سے یہ سوچا کہ یسوع المسیح کو اس دنیا میں بھیجا جائے۔ پھر بہت بڑی بڑی سچائیوں کا تذکرہ ناظرین ہم سنتے ہیں، اور یہ سچائیاں روز ہماری آنکھوں کے سامنے سے گزرتی ہیں، روز ہمارے کان ان سچائیوں کو سنتے ہیں، اور روز ہم ان سچائیوں کا اقرار کر کے اس عہد کی باتوں کو، ان وعدوں کی باتوں کو اور ان پیشن گوئیوں کو اپنی زندگی میں سچ ثابت ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ پیشن گوئی ہے کیا؟ ہم نے کئی بار اس سے پہلے سنا کہ یسوع مسیح سے متعلق بہت ساری پیشن گوئیاں کی گئیں، انبیاء پاک نے یہ پیشن گوئیاں کی، اور بائبل مقدس میں ہم ساری پیشن گوئیوں سے پیشتر اگر ہم تکوین کی کتاب جو ہے بائبل مقدس کی پہلی کتاب، پروٹسٹنٹ بائبل میں پیدائش ہے اور کیتھولک بائبل میں تکوین کی کتاب، اس کے 3 باب کی 15ویں آیت میں اگر ہم ناظرین پڑھتے اور سنتے ہیں، لکھا ہے میں تیرے اور عورت کے درمیان عداوت ڈالوں گا۔ بات یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ اگر ہم انبیاء پاک کی پیشن گوئیوں کا ذکر بھی کریں تو پھر اس سے پیچھے ہمیں جانا پڑتا ہے تاریخ میں، بائبل کی تاریخ میں اور بائبل کی ہسٹری میں، اور جسے یقیناً آپ جانتے ہوں گے، لیکن مزید گہرے طور پر ہم سمجھنے اور جاننے کے لیے ضرور تکوین کی کتاب کی اس آیت پر غور کریں گے۔ ایسے لگتا ہے جیسے سانپ جو ہے جس کا تذکرہ کیا گیا، جس کی بات کی گئی، بڑا چالاک نظر آتا ہے۔ ویسے بھی بائبل میں اس سے متعلق یہ بات کی گئی ہے۔ یہ صرف سانپ نہیں ہے، بلکہ پاک کلام میں میرے عزیزو لکھا ہے کہ یہ وہی پرانا سانپ ہے، ابلیس کا ساتھی ہے، ابلیس کا ساتھ دینے والا ہے۔ تو اس لیے ہمیں جب سانپ کی بات آتی ہے تو پھر ابلیس کو یاد کرنا پڑتا ہے، اور وہ جو نجات کا مخالف ہے، وہ جو یسوع مسیح کا مخالف ہے، اور پھر اس عقیدے کی روح سے آپ کا اور میرا بھی مخالف ہے۔ تو اس لیے میرے عزیزو ہمیں ان دنوں میں جب ہم
یسوع مسیح کی بات کرتے ہیں، آمد کے دن بھی ہیں، تو یقینی طور پر ان پیشن گوئیوں سے رہنمائی پانا پڑے گی کہ کیسے یہ پیشن گوئیاں کی گئی۔ پیشن گوئی ہے کیا؟ وہ بات جو کسی کے آنے سے پہلے کہی گئی ہو، جس کو نہ دیکھا ہو، جس کی شکل کو ہم نہ جانتے ہوں، جس کے کاموں کو نہ جانتے ہوں، اور شاید سالوں سال بعد وہ شخص آئے گا، اس سے پہلے جو بات کی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں پیشن گوئی۔ اس کے آنے سے پہلے کی خبر، اس کے آنے سے پہلے کی بات، اور یہ ایمان کی بہت بڑی بات ہے۔ کس طرح سے یہ ایمان کی بہت بڑی بات ہے کہ ایک بندے نے ابھی سالوں سال، جیسے عیسیٰ نبی کے صحیفے میں سے ہم پڑھتے ہیں 750 سال پہلے خدا کے اس بندے نے یہ پیشن گوئی کر دی تھی کہ ایک بندہ آئے گا جس کا نام یسوع ہوگا، اور پھر آپ حوالہ جات جب ہم پڑھتے ہیں تو پھر ناظرین ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ پیشن گوئی سچ ثابت ہوئی۔ اتنے 100 سال پہلے کہی بات، نہ بندے کو دیکھا، نہ بندے کو جانا، نہ اس کی صورت کو جانا، لیکن اس بڑی حقیقت کا اقرار کر دیا، کیونکہ یہ محض لفظ عیسیٰ نبی کے نہیں ہیں، بلکہ یہ میرے اور آپ کے خدا کی الہام کی وہ باتیں ہیں جو حضرت عیسیٰ کے ذہن میں ڈال دی گئیں، اور جو خدا کا بندہ ہے، خدا کا نبی ہے، اس سے یسوع مسیح سے آنے سے پہلے یہ بات ثابت کر دی کہ ایک بندہ آئے گا جس کا نام یہ ہوگا عجیب، مشیر، سلامتی کا رئیس۔ یہ ساری باتیں اس نے بیان کر دی۔ اصل میں یہ پیشن گوئی کا کیا جانا خدا کے کلام کے اس بڑے سچ کے مطابق یوں سمجھا جاتا ہے کہ خدا نے کئی 100 سال پہلے آپ کے لیے راستہ تیار کر دیا ہے۔ وہ جو دھتکارے ہوئے ہیں، وہ جو غم میں ہیں، وہ جو افسردہ ہے، وہ جو ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، وہ جن کے راستے کھو گئے، وہ جو منزلوں سے دور ہیں، وہ جو بھٹک گئے، وہ جو غم کی حالت میں ہیں، وہ جو دکھی اور رنجیدہ اور بھوکے ہیں، وہ جو جینے کی آرزو کرتے ہیں لیکن جی نہیں پا رہے ہیں، ایسے حالات میں خدا اگر نگاہ کرے تو پھر وہ سارے واقعہ کو بھول جاتا ہے جس کا ذکر میں نے ناظرین پہلے کیا تھا تکوین کی کتاب میں سے۔ اس گناہ کو بھی خدا درگزر کرنے کے لیے ایک نیا منصوبہ شروع کرتا ہے۔ نیا تو ہماری نظر میں ہے، لیکن خدا نے تو پہلے سے سوچ رکھا تھا کہ جس انسان سے خدا پیار کرتا ہے، جس نے اپنے گناہ کی وجہ سے اس بڑی خوشی سے نکلنے کے لیے اپنا رول ادا کیا، خدا اپنے کردار کو کبھی نہیں بھولتا۔ انسان اپنے کاموں کی وجہ سے، میں اور آپ اپنے کاموں کی وجہ سے ناظرین ہم خدا سے دور جاتے ہیں، لیکن خدا نے اپنے وعدے نہیں بھولے۔ اگر عدن میں آدم سے گناہ ہوا تو اس نے دوبارہ سے اپنی محبت کو دکھا دیا کہ کوئی بات نہیں، اگر اس کمزور انسان سے غلطی ہوئی ہے، اس کی سزا اسے دے دی گئی ہے، لیکن میں اسے دوبارہ سے اس خوشی میں شامل کروں گا۔ اور اسی لیے نبیوں کی پیشن گوئیوں کے پس پردہ جو بڑی سچائی ہے وہ یہی ہے۔ نبی کوئی درمیان میں آ کر کوئی نئی بات سن کر بیان نہیں کرتے ہیں، بلکہ تاریخ جو بائبل کی تاریخ ہے ناظرین، اسی میں سے وہ بیان کرتے ہیں۔ وہی باتیں ان کے ذہن میں ہیں، وہی محبت جو خدا نے انسان سے رکھی اس کا ذکر کرتے ہیں۔ اور اسی لیے ہم ان پیشن گوئیوں کی جب بات کرتے ہیں تو یہ ایمان کے بہت بڑے سچ ہیں جو ہمارے لیے، میرے لیے، آپ کے لیے، ہر دکھی انسان کے لیے ادا کر دیے گئے۔ دوسری بات، آج کے دن انبیاء پاک کی پیشن گوئیاں۔ کون کون سے انبیاء پاک؟ کیونکہ آج ہم بات کر رہے ہیں نبیوں کی پیشن گوئیوں سے متعلق جو یسوع مسیح سے متعلق کی گئیں، تو پھر میرے عزیزو چند ایک کا ذکر کرنا چاہوں گا۔ پہلے تو عیسیٰ نبی کے صحیفے میں سے ہم نے پڑھا بھی ہے، 9 باب کی 6 آیت، اس کا نام یہ ہے، یعنی عجیب، مشیر، خدا قادر، اب ابدی، سلامتی کا رئیس۔ یہ ہم 9ویں باب میں پڑھتے ہیں۔ پھر 7ویں باب میں ناظرین ہم پڑھتے ہیں، دیکھ کنواری حاملہ ہوگی، اس سے بیٹا ہوگا اور اس کا نام ایمانویل رکھیں گے۔ عیسیٰ نبی کی ایک اور بڑی پیشن گوئی۔ اور پھر 11ویں باب کی پہلی آیت میں ہم ناظرین پڑھتے ہیں ایک اور بڑے سچ کا ذکر، یسی کے تنا سے کونپن نکلے گی۔ ہر سال کرسمس پر، ہر سال آمد کے ایام میں ہم اس بڑی سچائی کو جانتے ہیں۔ یسی ہے کون؟ بائبل مقدس میں اس کا ذکر جہاں بھی آیا، ہمارا ایمان اس بات سے جڑا ہمیں نظر آتا ہے۔ بائبل مقدس میں جہاں جہاں آپ نے تلاوت کی اور سنی، بائبل مقدس میں ہمارا ایمان اس کے ساتھ جڑا نظر آتا ہے۔ ناظرین، بائبل مقدس میں اگر یسی سے متعلق ہم بات کریں تو بڑی خوبصورت بات ہے۔ فارس کے خاندان سے عبید کا بیٹا، وہ موسیٰ کے زمانہ میں یہودا کے قبیلے کے سردار نحسون کی اولاد اور بوئز جس کی بیوی موابی تھی کا پوتا تھا۔ یسی اپنے گاؤں کا سپہ سالار اور سردار تھا۔ اس کے 8 بیٹے تھے
اور सब से छोटे बेटे का नाम दाऊद था। इसलिए मेरे अज़ीज़ों, ये तारीख सिर्फ महज नाम नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा सच है कि यीशु मसीह अगर पैदा होते हैं तो सिर्फ चरनी में पैदा होते हैं। निशान और किरदार हमें चरनी की सूरत में एक छोटेपन के अमल को जाहिर करता है, लेकिन उनकी इब्तदा, उनके आबाओजदाद जो थे वो वैसे ही रईस और नाम रखने वाले लोग थे, और तारीख में उनके नाम थे। न सिर्फ तारीख में बल्कि बाइबल मुकद्दस में जैसे मुआबी रूत का जिक्र किया गया, हजरत मूसा के दौर का जिक्र किया गया, नहसून का जिक्र किया गया, ये सारे बातें जिनके दौर में जिनकी औलाद यस्सी हमारे सामने है और जिसका जिक्र बाइबल मुकद्दस में यीशु के साथ जोड़ दिया गया है, ये बड़ा सच है। और इसलिए तारीख इस बात की गवाह है। जिस तारीख को आप और मैं मानते हैं, वो तारीख हमें सिखाती है कि यीशु मसीह का दुनिया में आना और यीशु मसीह से मुतल्लिक पेशनगोइयों का किया जाना बहुत बड़ा सच। यीशु मसीह के लिए पेशनगोइयां जो की गई, उसमें 3 दौर उनका हम जिक्र करते हैं और 3 दौर की बात करते हैं यीशु मसीह से मुतल्लिक। वैसे तो नाज़रीन, हम जब भी बात करते हैं उसकी आमद, पहली आमद का जिक्र करते हैं आमद के अयाम में, फिर उसकी दूसरी आमद का यानी आमद सानी का जिक्र करते हैं, लेकिन मैं यहां एक और दौर का जिक्र करूंगा जो अहम तरीन है। उसकी पहली आमद के बाद और उसकी दूसरी आमद से पहले का सारा जमाना, जो आप और मैं उस पाक कलाम में से जो जिंदगी की बहुत बड़ी हकीकत है सुनते हैं, यीशु मसीह के सारे मोजज़ात, यीशु मसीह की जिंदगी का सारा सच। यीशु मसीह के जमाने में उन 3 सालों का जिक्र बहुत ज्यादा अहम है। यीशु मसीह के बपतिस्मा के बाद से लेकर उसकी मौत तक, सलीबी मौत और कलवरी के मुकाम तक के ये 3 साल बहुत अहम तरीन समझे जाते हैं, क्योंकि यही वो अमल है जिसमें नबियों की पेशनगोइयों का पूरा किया जाना हमारे सामने। उससे पहले बेशक हम लफ्ज़ सुनते हैं कि वो चरनी में पैदा हुआ, लेकिन अंबिया पाक की पेशनगोइयां हमें ये जाहिर करती हैं। जिस तरह इशाया नबी का तोमार जब यीशु मसीह हैकल में जाते हैं, उनके सामने रखा जाता है, तो बड़ी खूबसूरत बात उनके सामने आती है, और वो हकीकत उनके सामने आती है जो जिंदगी में थी और जिससे मुतल्लिक नाज़रीन यीशु मसीह से मुतल्लिक अंबिया पाक ने पेशनगोइयां की थी। यीशु मसीह क्या करते हैं जब हैकल में जाते हैं? लिखा है, तोमार खोला और पढ़ा क्या गया, रूहे खुदामंद मुझ पर है, इसलिए उसने मुझे मसा किया, गरीबों को खुशखबरी दूं, कैदियों को रिहाई दूं, अंधों को बेनाई दूं, कुचले हुओं को आजाद करूं। और ये सारा मंशूर मेरे और आपके मसीहा की जिंदगी में है, और यही वो सच था जो खुदा ने अंबिया पाक के वसीला से यीशु मसीह की जिंदगी से मुतल्लिक पेशनगोइयों की सूरत में जाहिर कर दिया। मैंने जिक्र किया था शुरू में, बाइबल मुकद्दस की पहली किताब, वहां से यह सिलसिला बनता है, और वहां से लेकर जब इंसान उस मोहब्बत से जुदा कर दिया जाता है, खारिज कर दिया जाता है अपने कामों की वजह से, अपने रवैयों की वजह से और अपनी सोच की वजह से, जिसमें वो चाहता है कि मैं खुदा के बराबर बनना चाहता हूं। और अबलीस वही पुराना सांप, अबलीस वही जो मुखालिफ मसीह है, वही जो आज भी आपका और मेरा मुखालिफ है, और हर लम्हा वो चाहता है कि रास्ता रोका जाए ताकि मंजिल तक ना पहुंचा जाए। मेरी और आपकी मंजिल, मेरा और आपका मसीहा, उसकी जिंदगी का वो बड़ा सच जो अंबिया पाक ने जाहिर कर दिया, वो हमारे सामने इस बड़े सच को रखता है। मैंने जिक्र किया था 3 दौरों का जिक्र हम करते हैं, अदवार का, 3 अदवार का हम जिक्र करते हैं, और 3 अदवार में पहला दौर है यीशु मसीह की पैदाइश का, जिस पर हम खुशियां मनाते हैं, शादियाने बजाते हैं, और पूरा महीना हम आमद की 4 मोमबत्तियां रोशन करके ये बात जाहिर करते हैं कि हम खुदामंद यीशु मसीह की वलादत के लिए खुश हैं, और हमारे साथ खुदा के कलाम के किए हुए वादों के लिए भी खुश हैं। लेकिन हमें मेरा सिर्फ पैदाइश को इसी सूरत में नहीं मनाना है कि बस हमने नए कपड़े खरीद लिए और हमने बस खुशियां मना ली और अच्छे खाने बना लिए। नहीं, नबी क्या कहते हैं, पेशनगोइयां क्या कहती हैं, अंबिया पाक के सहीफे क्या बयान करते हैं कि हमने रवैयों को बदलकर खुदा की उस मोहब्बत को जिसमें खुदा आपको और मुझे शामिल करना चाहता है, हकीकत में बदी से रिहाई पाने का मकसद हासिल करना है। और यही अंबिया पाक की पेशनगोइयां थी कि यीशु कैसा होगा, उन्होंने बताया। और जब उन्होंने बताया तो हमारे सामने एक बहुत बड़ी सच्चाई शाह नबी के सहीफे में से हमने सुनी है।
خدا قادر یعنی قدرت والا خدا ہوگا جس کے اختیار میں سارا کچھ ہوگا، اور اس اختیار میں سارا کچھ تو ہے، لیکن آج بڑے افسوس کے ساتھ ہم کہتے ہیں کہ ہم جو اپنے آپ کو ایماندار کہتے ہیں، ہم جو اپنے آپ کو مسیحی کہتے ہیں، ہم جو اپنے آپ کو اس کے لوگ کہتے ہیں، ہم اس کے اختیار میں نہیں ہیں۔ ہوا پانی تو اس کے اختیار میں ہے، سورج اور چاند تو اس کے اختیار میں ہے، دن اور رات تو اس کے اختیار میں ہے، اپنے ٹائم پر ساری چیزیں آتی اور جاتی ہیں، لیکن انسان جس کو اس نے انتہا کا پیار کیا، انسان آپ اور میں جس کو اس نے بڑی محبت کی، انسان جس کے لیے اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، اور انسان جس کے لیے اس نے تاریخ لکھ دی۔ اس لیے میرے عزیزو، اس نے تاریخ ایسے ہی نہیں لکھی آپ کے اور میرے گناہوں کی بخشش کے لیے آپ اور میں معاف کر دیے جائیں، آپ اور میں خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بنے، آپ اور میں خدا کی محبت میں دوبارہ سے جو عدن سے نکالے گئے دوبارہ سے عدن کی خوشی میں شامل ہو جائیں۔ یہ خدا کی مرضی ہے۔ آپ اور میں اپنی زندگی کے اصولوں کی وجہ سے، اپنے کام کاج کی وجہ سے، اپنے کردار کی وجہ سے خدا کے دل میں جگہ بنا لیں، لیکن اس سے پیشتر کہ ہم یہ کرنے پائیں، ہمیں ان راہوں کا چناؤ کرنا پڑے گا، ان باتوں کا چناؤ کرنا پڑے گا، ان فیصلوں کا چناؤ کرنا پڑے گا، اور انسانی سوچ کی، اپنی خواہشات کی قیود سے نکلتے ہوئے، خدا کے وعدوں کی پاسداری کرتے ہوئے، محبت جو خدا نے ہم سے کی ہے، اور جس محبت میں وہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیتا ہے، اور جس محبت میں وہ یہ کہتا ہے دیکھو کنواری حاملہ ہوگی، اور جس محبت میں وہ ہمارے سامنے ایک راستہ رکھتا ہے، ہمیں اس راستے پر چلنا ہے۔ آج جب ہم انبیاء پاک کی پیشن گوئیوں کی بات کرتے ہیں تو پھر میرے جو ہمارے سامنے ایمان کے بہت بڑے سچ رکھے گئے جن کا ذکر ہم نے سنا۔ اگر ہم میکا نبی کی کتاب میں سے ان باتوں کو سنیں جو آپ کے لیے اور میرے لیے کہی گئی، تو لکھا ہے بیت لحم افراطہ جو یہودا کے گھرانوں میں کم ترین ہے، تجھ ہی میں سے وہ نکلے گا۔ اگر ہم ارمیا نبی کے صحیفے میں سے 23 باب کی 6 آیت پڑھیں تو اس میں لکھا ہے اسی کے ایام میں یہودا نجات پائے گا، جس نام سے وہ پکارا جائے گا وہ یہ ہوگا خداوند ہماری صداقت۔ اور اگر ہم ملاکی نبی کی کتاب میں سے ایک پیشن گوئی کا ذکر کرتے ہیں تو پھر میرے سے اس کے 3 باب کی پہلی آیت میں لکھا ہے دیکھ میں اپنا پیغمبر تیرے آگے بھیجتا ہوں جو میرے آگے راہ تیار کرے گا، اور خداوند جس کے تم طالب ہو ناگہاں اپنی ہیکل میں آ موجود ہوگا۔ اس کے علاوہ بھی نبیوں کی بے شمار پیشن گوئیاں ہیں، اور میرے سیسو صرف یہ لفظ نہیں ہے، زندگی کا بہت بڑا سچ، الہام کی وہ بہت بڑی اور پیاری اور خوبصورت باتیں جو خدا نے اپنے نبیوں کے وسیلہ سے یسوع مسیح کے لیے کہہ دیں۔ اور اس کا مقصد کیا تھا؟ صرف یہ باتیں نہیں ہیں، صرف یہ لفظ نہیں ہے، آپ کی اور میری زندگی کی حقیقت ہے جس سے ہم خدا سے دور چلے جاتے ہیں، اور دوبارہ کلام کو سننے اور قبول کرنے کے بعد خدا کی محبت میں قائم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے آج یہ فیصلہ ہم نے کرنا ہے اس بڑی سچائی کو مانتے ہوئے کہ یسوع مسیح کی زندگی کا اس دنیا میں جو بہت بڑا رول ہے وہ اس کے 3 دور، جس طرح میں نے ذکر کیا، چرنی، اور پھر دوسرا دور جو اس کی زندگی کے تمام ایام، جس میں اس کے معجزات، جس میں اس کی قدرت کی باتیں، جس میں اندھوں کو آنکھیں دیا جانا اس کا ذکر ہم نے سنا، اور پھر اس کی آمد ثانی کا ذکر ہے جس کے لیے اس کی پیدائش چرنی میں اور اس کا مرنا کلوری پر، اس کے درمیان کا خوبصورت عرصہ آپ کے لیے ایک راستہ بناتا ہے، آپ کے لیے ایک رشتہ جوڑتا ہے، آپ کے لیے محبت کا نشان بنتا ہے، اور اس کے لیے راستہ بنے گا، اس کے لیے رشتہ جڑے گا، وہی خدا کی محبت کو سمجھ پائے گا جو اس کے ساتھ چلے گا، کیونکہ ساتھ رہنے سے پہچان بڑھتی ہے، ساتھ رہنے سے زندگی ملتی ہے۔ اور پھر میرے عزیزو، ایسا شخص جو ایمان کی گواہی ہو، ایسا شخص جو زندگی سے بھرپور ہو، اور ایسا شخص جو خدا کے قریب ہو، کیونکہ خدا کے قریب رہنے سے خدا کو جانا جاتا ہے، انسان کے قریب رہنے سے انسان کو جانا جاتا ہے، غریب کے قریب رہنے سے غریب کو جانا جاتا ہے۔ اور یہ سچائی میرے اور آپ کے مسیحا کی زندگی میں بھرپور طریقے سے تھی۔ وہ خدا کے ساتھ رہے تو خدا کو جانا، انسان کے ساتھ رہے تو انسان کو جانا، غریبوں کے ساتھ رہے تو غریبوں کو جانا، بیماروں کے ساتھ رہے تو بیماروں کو جانا، اور اس لیے وہ
تاریخ کا حصہ بن گئے۔ تاریخ میں لکھا جانا، تاریخ میں رہنا، تاریخ میں شامل ہو جانا، یہ بہت بڑی ایمان کی گواہی ہے۔ جو سچا ہو، جو سچا ہو اور جو عظیم ہو، جو راستی کا پیغمبر ہو، جو حق کی بات کرتا ہو، وہی تاریخ کا حصہ بنتا ہے اور وہی تاریخ میں لکھا جاتا ہے۔ میرا اور آپ کا مسیحا کتنے 100 سال ہو گئے، تاریخ کا حصہ بن گیا، کیونکہ اس نے لوگوں کی بات کی، بچانے کی بات کی، زندگی کی بات کی، نبیوں کی پیشن گوئیوں کو پورا بھی ہوتے ہوئے ہم اسی کی زندگی میں دیکھتے ہیں۔ اس لیے آئیں ایمان کے اس بہت بڑے سچ کو سمجھیں کہ پیشن گوئیاں جو یسوع مسیح سے متعلق کی گئیں پوری تو ہو گئیں، لیکن کیا ہم ان کے مطابق اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں؟ یسوع مسیح کا آنا ہم انسانوں کے لیے تھا، یسوع مسیح سے متعلق پیشن گوئیاں ہم انسانوں کے لیے تھیں، اور ہم انسان کہاں کھڑے ہیں؟ ہم انسان خدا کی محبت کو سمجھ پائے ہیں یا نہیں؟ اور ہم انسان کیا صرف عیدیں منانے تک کے عمل میں شریک ہیں، یا پھر اس بڑی حقیقت اور سچ میں بھی شریک ہیں جس میں خدا ہمیں لا کھڑا کرنا چاہتا ہے؟ خدا سے دعا کرتے ہیں اس کے عظیم مشن کے لیے، اس کا شکر ادا بھی کرتے ہیں انبیاء پاک کی عظیم پیشن گوئیوں کے لیے، اور اس کا شکر ادا بھی کرتے ہیں یسوع مسیح ناصری کے لیے جس کی زندگی میں یہ سچ پورے ہوئے، اور ہم اپنے آپ کے لیے بھی خدا کا شکر ادا کریں، کیونکہ ہمیں بھی اس کی وفاداری میں ان سچائیوں کو جانتے ہوئے اور پیشن گوئیوں کو پورا کرتے ہوئے زندگی بسر کرنا ہے، تاکہ خدا کی نجات کا مشن جو یسوع مسیح کے وسیلہ سے جاری ہوا، انبیاء پاک کی پیشن گوئیوں کے وسیلہ سے سچائیاں ہم تک پہنچی، ہماری زندگی میں ہمارے کاموں کی وجہ سے ہمارے ایمان کو جاننے اور ایمان میں قائم رہنے اور انسانی رشتوں میں مضبوط رہ کر خدا کی محبت میں قائم رہ کر اس کے حکموں کو مانتے ہوئے پورا کر سکیں۔ مسیح خداوند کے وسیلہ سے آمین۔